بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فرزدق کو، اب ہم لوگ پڑھیں گے جریر کو۔ جریر میں انہوں نے ان کی پیدائش و وفات کو یہی مینشن کر رکھا ہے، اچھا ہے ویسے۔ بہرحال دیکھیے ان کا کہنا ہے، یہ جو کتاب کے مصنف کا، کہ جریر کی پیدائش 33 ہجری میں اور وفات 114 میں، یا پھر کہ 111 میں، جو بھی قول ہو۔ بہرحال اس سے پہلے والی جو یو جی سی نیٹ والی بک ہے اس میں اس کا کہنا ہے کہ 28 ہجری میں پیدائش ہے، وفات 110 ہجری میں ہے۔ چلیے اب یہ سب نہیں پوچھتا، لیکن پوچھ دے گا تو کبھی نہ کبھی پھنسیں گے ہم لوگ۔ میں بھی لکھا ہوں 28 ہجری میں پیدائش، 114 ہجری میں وفات، اور دونوں چیز جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ نجد میں۔ دونوں چیز کہاں پر ہے؟ نجد میں۔ نجد میں کتنے لوگ ہیں؟ زہیر بن ابی سلمہ بھی نجد میں تھے، جریر بھی نجد میں ہو گیا، اور ایک اور کون تھا؟ عنترہ بھی نجد میں تھا۔ تین تو یہ لوگ ہو گئے، اور کوئی تھا؟ اور لکھیے گا اگر اس تین کے علاوہ اور کوئی نجد میں تھا تو۔ اب دیکھیے اس کا پورا نام کیا ہے؟ ابو حرزہ جریر بن عطیہ التمیمی، یعنی اس کی کنیت اس نے لکھ دیا ہے، ابو حرزہ اس کی کنیت ہے، جریر بن عطیہ الخطفی التمیمی، یہ بھی تمیمی ہے، فرزدق بھی کیا ہے؟ تمیمی ہے۔ اشہر العرب فی الہجا، یہ دیکھیے ہجو میں کیا ہے؟ سب سے بڑا شاعر ہے، حالانکہ ہجو میں نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق اگرچہ۔ اشہر الشعراء العرب فی فن الہجا، یہ عبارت تو میں بھی لکھا ہوں اپنے کاپی میں، حالانکہ مجھے جو یاد ہے کہ یہ بندہ جو ہے غزل میں بہت بڑا شاعر ہے، اور وہ بھی غزل عفیف کا بڑا شاعر ہے۔ یہ غزل عفیف کا، یعنی اس کے اندر جو غزل کہتا بھی ہے تو اس میں بہت بھونڈے الفاظ میں نہیں کہتا، مجھے جیسا کہ یاد ہے۔ بہرحال ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ اشہر العرب فی الہجا، ہجو میں سب سے بڑا شاعر ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے۔ مولد الیمامہ خلافت عثمان، اور یہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یمامہ میں اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ بات ہم لوگ اوپر پڑھے تھے کہ فرزدق کی پیدائش ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر یہ کیا ہے؟ جریر کی پیدائش کب ہے؟ فرزدق کی پیدائش ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور جریر کی پیدائش ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ من اشہر شعراء العرب فی فن الہجا، ٹھیک ہے، ٹھیک، یہی بات یہاں بھی لکھی ہوئی نوٹ میں کہ یہ جو ہے مشہور شاعر ہے کس میں؟ ہجو میں۔ اور کون ہے؟ حسان بن ثابت بھی ہیں، حطیہ بھی ہیں، یہ تینوں جو ہیں ہجو میں بہت مشہور ہیں۔ نشأ البادیہ فی عہد معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پلا بڑھا ہے بادیہ میں۔ ثم ترک واستوطن البصرہ المربد، پھر اس کو چھوڑا اور بصرہ کو اپنا وطن بنا لیا، مربد میں بصرہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ جعل یختلف الی یزید بن معاویہ، یہ یزید بن معاویہ کے پاس آتا جاتا تھا۔ لم یختلف الی عبد الملک لأنہ یکرہ شعراء قیس، یہ کس کے پاس نہیں جاتا تھا؟ عبد الملک کے پاس نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ قیس کے شعراء کو ناپسند کرتا تھا۔ عبد الملک، یہ بات صحیح ہے کہ عبد الملک پسند نہیں کرتا ہوگا، لیکن بعد میں ایک مرتبہ حجاج نے اس کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ اس کے پاس، تو یہ حجاج کا بہت بڑا شاعر تھا۔ حجاج کے پاس تقریباً یہ کتنا رہا ہے دیکھیے، مدح بنی امیہ ولازم الحجاج زحا العشرین، تقریباً 20 سال جو ہے حجاج کے پاس یہ شاعری کرتا رہا، تو حجاج نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کے پاس۔ تو جب یہ جاتا ہے عبد الملک کے پاس اور اس عبد الملک کو یہ شعر سناتا ہے، الستم خیر من رکب المطایا، بہت مشہور شعر ہے یہ، الستم خیر من رکب المطایا واندى العالمین بطون راحی، تو بہت خوش ہوتا ہے وہ، کیا بولتے ہیں، عبد الملک، اور پھر اس کو اور بھی سنانے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ والا یہ جو بات یہاں لکھی ہوئی ہے وہ بات اس وجہ سے اس طرز پر ہے کہ پہلے وہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں جب یہ گیا تو پھر اس کا شعر سنا ہے عبد الملک نے۔ اور اس کی وفات کب ہوئی؟ نجد میں 110 میں، یعنی پیدائش و وفات دونوں کہاں ہیں؟ نجد میں، جیسا کہ ہم لوگ اوپر ابھی یاد کی۔ اس کی کنیت کیا؟ ابو حرزہ، نام کے ساتھ ہی یاد کرنا ہم لوگوں کو۔ اور ابنہ مالک، اس کے بیٹے کا نام مالک ہے۔ قبیلہ کیا ہے؟ التمیم، تمیمی ہے یہ بندہ۔ فرزدق بھی تمیمی بصری ہے۔ اس کا لقب کیا ہے؟ الخطفی، اور خطفی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس کے دوسرے القاب کیا ہیں؟ ابن القین، فرزدق نے اس کو کیا کہا؟ ابن القین۔ رائع الابل النمیر، اختل نے کہا اس کو۔ بہر یہ تینوں چیز یاد کرنا ہم لوگوں کو۔ اس کا خطفی لقب کیوں ہے؟ دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور اس کے دوسرے القاب کیا ہیں؟ ابن القین، فرزدق نے اس کا لقب دیا ہے۔ رائع الابل النمیر کس نے لقب دیا ہے؟ اختل نے۔ حجا جریر بقصیدتہ الدامغہ الرائع النمیری، جریر نے ہجو کی ہے کس کی؟ رائع النمیری کی۔
کس کے ذریعے؟ بقصیدتہ دامغہ، دامغہ وہی مطلب خطرناک قصیدہ، بڑے عجیب قصیدے کے ذریعے۔ ام القیس بنت معبد بن بنی کلیب، اس کے ماں کا نام کیا ہے؟ ام القیس ہے، اور وہ کس کی لڑکی ہے؟ معبد بن من بنی کلیب، بنی کلیب قبیلہ سے معبد کی بیٹی ہے۔ دادا کا نام کیا ہے؟ حذیفہ بن بدر، حذیفہ بن بدر، تعلم الشعر منہ، شعر اس نے اسی سے سیکھا ہے، اپنے دادا سے ہی شعر سیکھا ہے، حذیفہ بن بدر سے۔ اس کے دو بھائی ہیں، عمرو اور ابو ورد۔ اس کے عاشقہ کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ ایک مرتبہ عبدالعظیم بھائی نے پچھلے مرتبہ ہم لوگوں سے کہا تھا، مجھ سے بھی کہا تھا انہوں نے کہ اکٹھا کرو سب کے معشوقوں کا نام، ہم لوگوں نے اکٹھا کیا تھا، تو یہ عاشقہ بشار کا اکٹھا کیا تھا، اور بھی سب کا ہم لوگوں نے اس طرح کے۔ امرؤ القیس کا عنیزہ، زہیر بن ابی سلمہ کے اس کے نام جو ام اوفا کبشہ ان کی بیوی کا نام ہے، عنترہ کا ابلا، طرفہ کا خولہ، حسان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سیرین بنت شمعون، خنسہ کا شوہر کا نام رواحہ بن عبدالعزیز، مرداس بن ابی عامر، عمرو بن ابی ربیعہ کے بیوی کا نام کلثوم بن سعد المخزومیہ، جمیل بن معمر کے معشوقہ کا نام بثینہ، فرزدق کے بیوی کا نام نوار، جریر کا خالدہ، بشار کا عبدہ، ابو نواس کے معشوقہ کا نام جنان، ابو العتاہیہ کا 4 ہے، عتبہ، عبدہ، لبنہ، لیلہ، جو بھی ہو۔ اس کا میں فوٹو شاید اس میں نہ دے پاؤں، باقی کہیے گا، میں انشاءاللہ وہ کر دوں گا اس میں۔ آگے دیکھیے عاشقہ امامہ، اس کے عاشقہ کا نام کیا ہے؟ امامہ، جریر کے امامہ جو یہاں پر مذکور بھی ہے۔ اور یہ کیا؟ ولید خدیجن، خدیجن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے 9 مہینہ سے پہلے ہی پیدا ہو گیا، اس لیے اس کو خدیج کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ بچہ جو 9 مہینہ سے پہلے، یعنی اپنی پیدائش کی جو وقت ہے اس کو پورا کرنے سے پہلے پیدا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خدیج کہتے ہیں۔ یہ سوال ہم لوگوں نے وہاں پڑھا تھا، کیا کہتے ہیں، NTA جو نیشنل ٹیسٹنگ ابھیاس ہے، جو ایپ ہے، اس میں یہ ہے، انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلینیشن بھی کیا ہے۔ کان یرعی ماشیتہ، یہ کیا کرتا تھا؟ اپنے بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ تعلم الشعر مبکرا علی لسان ابیہ، اپنے باپ کے زبان پر کیا کیا اس نے؟ شعر وغیرہ کو سیکھا ہے۔ کان ابوہ عطیہ وجدہ الخطفی واخوہ عمرو کلہم شعراء، یہ بھی بات ہم لوگ کو یاد کرنا ہے کہ ویسے کون کون لوگ ہیں جن کے باپ، دادا، بھائی، بہن سب شعراء ہیں، تو ان میں سے ایک کس کا نام آ گیا؟ جریر کا یہاں پر آ گیا کہ اس کا عطیہ، اس کے جو باپ ہیں عطیہ، ان کے دادا جو ہے خطفی، اور اس کا بھائی جو عمرو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ یاد کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نازک الملائکہ کو، کہ اس کے بھی سبھی تقریباً شاعر ہیں۔ اور اسی طرح ہم لوگ کو یاد کرنا ہے، کن کا یاد کرنا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ رشید سلیم خوری، یہ سب وہ لوگ بھی قریب سبھی شاعر ہیں۔ اور اس طرح سے اور بھی ساتھیوں نے لکھوایا تھا، کچھ لوگوں کے اور بھی نام تھے کہ ان کے سبھی لوگ شاعر ہیں تقریباً، گھر کا پورا خاندان۔ میں لکھا ہوں، ایک تو نازک الملائکہ، رشید سلیم خوری، اس طرح ابراہیم توقان، آپ لکھ لیں چاہیں، ابراہیم توقان، اس کی بہن کا نام کیا ہے؟ فدوہ توقان۔ تو یہ لوگ بھی تقریباً پڑھے لکھے گھرانے سے تقریباً سبھی شاعر ہیں۔ اسی طرح ہم نے لکھا اور کن کا ہے؟ عمر ابو ریشہ، عمر ابو ریشہ، یہ بھی جو ہے اس کے پورا گھرانہ۔ اور لکھا ہم نے زہیر کا بھی، اور ایک لکھا ہم نے ابو نواس کا بھی لکھوایا ہے کسی نے، لیکن اس کو میں نے وہ گھیر دیا ہے، اب اللہ بہتر جانے ابو نواس ہے یا نہیں، لیکن یہ 4 نام تو لکھ سکتے ہیں ہم لوگ، نازک الملائکہ، رشید سلیم خوری، ابراہیم توقان، عمر ابو ریشہ، زہیر ابو سلمہ، 5 نام ہم لوگ لکھ لیں، میں لکھ دیا ہوں یہاں، باقی آپ بھی لکھ لیجیے۔ هو شاعر الحجا والغزل من المثلث الاموی، مثلث الاموی کا مطلب کیا ہے کہ 3 مثلث الاموی، 3 لوگ ایسے جو اموی دور میں سب سے مشہور ہوئے، تو اس میں سے کون ہے؟ یہ بھی ہے۔ تو حجا اور غزل دو چیز کا ماہر ہے۔ دیکھیں میں اوپر کہہ رہا تھا کہ مجھے غزل والا یاد تھا، لیکن اشہر الشعراء فی الحجا یہی بندہ ہے، اور غزل میں بھی مشہور ہے، غزل میں بھی کیا ہے؟ مشہور ہے۔ دونوں بات اس والے یوجس نیٹ والی جو کتاب ہے اس میں مذکور ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جمیع فنون الشعر و افضل الحجا، بندہ تمام فنون میں شعر کہتا ہے، لیکن جو افضل کس میں کہتا ہے؟ یہ ہجو میں، کہ ہجا میں سب سے افضل شعر کہتا ہے بندہ۔ تزوج کثیر النساء تذکر ثلاثہ، بہت سی عورتوں کو، مطلب عورتوں سے شادی کیا اس نے، 3 کا تذکرہ ہے۔ لہو عدت اولاد، بہت سے اولادیں ہوئی، اس میں حرزہ سب سے بڑا ہے، اس لیے اس کی کنیت کیا؟ ابو حرزہ، جریر بن عطیہ التمیمی۔ کان یمیر المساوات بین العرب والموالی، عرب اور موالی دونوں کے درمیان یہ مساوات کا قائل تھا کہ دونوں کے درمیان مساوات، برابری ہو جائے، لیکن اللہ بہتر جانے کہ ہوا کہ نہیں ہوا، کتنا کامیاب ہوا یہ بندہ۔
اول من اتصل، تو یہ بات ہم لوگ کو لکھ لینا ہے، ٹھیک، ہو سکتا ہے پوچھے. اول من اتصل بهم جریر من الخلفاء كان يزيد بن معاویہ ثم اتصل جریر ببشار بن مروان. سب سے پہلے یہ کس خلیفے سے مل گیا جا کر کے؟ یزید بن معاویہ سے. پھر کس سے ملا؟ بشار بن مروان سے. بشار بن مروان سے. اتصل بحکم بن ایوب ابن عم حجاج وتزوج بنته عامل البصرہ. پھر یہ کس سے مل گیا؟ حکم بن ایوب سے. یہ ابن عم حجاج تھا، یعنی حجاج کے چچا کا بیٹا. وتزوج بنتہ، اور اس کی بیٹی سے اس نے شادی بھی کیا. اور بہرحال عامل البصرہ، بصرہ کا کبھی گورنر رہا. لما شبت نیران التہاجی بینہ وبین الفرزدق، جب اس کے درمیان اور فرزدق کے درمیان کیا ہوا؟ تہاجی. تہاجی کسی کا مطلب ہجو کا بازار گرم ہوا. ترک الیمامہ، تو اب یمامہ چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ بصرہ گیا. قاصد البصرۃ بالعراق لعلمی، بصرہ چلا گیا تاکہ پھر وہیں جا کر دونوں اچھا سے لڑے. وہاں لڑنے کا اچھا موقع تھا، اصل میں یہاں موقع تھا نہیں. وہاں ان دونوں کے بڑے اچھے پارٹنر سب مل گئے اور سب مل کے لڑتے تھے اچھا سے. ذهب الى بصرہ موطن فرزدق، فرزدق کی جگہ پر چلا گیا. جہاں فرزدق تھا نا وہیں یہ بھی چلا گیا. اچھا کیا. وینتجع القرماء ویمتدح الکبراء، قرما وہی شریف حضرات اور بڑے بڑے حضراتوں کی یہ لوگ مدح کرتے. فازدحاہ ما رأى علی الفرزدق من حلل النعمت ومظاہر الجاہ بفضل الشعر. اب یہ بندہ اگرچہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اتنا یہ نہیں تھا، لیکن بفضل الشعر، شعر کہتے کہتے جو ہے نا فرزدق کے درجے پر یہ بھی پہنچ گیا. فرزدق بڑے اچھے گھر سے تھا. فدب فی قلب جریر دبیب الحسد لہ تولد التنافس بینہما. تو اب کیا ہے؟ جریر کے دل میں جو ہے حسد کی وہ رینگنے لگی، حسد آ گیا. تولد التنافس بینہما، اور یہیں سے جو ہے دونوں کے بیچ جھگڑے کی شروعات ہوتی ہے. اچھا، اس کا ترجمہ جو ہے نا یہ والا فازدحاہ ما رأى علی الفرزدق، یعنی اس کو وہ چیز بڑی لگی جو اس نے فرزدق کے اوپر دیکھا، یعنی فرزدق کے اوپر جو نعمتوں کے انبار دیکھے اس نے لوگوں کے. تو فدب فی قلب جریر، تو اب جریر کے دل میں جو ہے نا حسد پیدا ہو گیا. یہ والی بات ہے. یہ انہ مال الی عبداللہ بن زبیر عندما استد الجلد بین الامویین، جب امویین کے بیچ جھگڑا ہوا تو یہ کس کی طرف مائل ہو گیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر کی طرف. حالانکہ اس نے عبد الملک اور کیا کیا اس نے حجاج کی، اس نے کتنی 20 سال تک تعریف کیا اس بندے نے. لیکن جب جھگڑا ہوا ہوگا تو شروع کی بات ہے، بعد میں تو ادھر آ گیا، کیونکہ حجاج نے ہی تو مارا تھا عبداللہ بن زبیر کو. انہ تأثر کثیرا فی ولید، ولید کے سے بہت زیادہ متاثر ہے. ہجاؤہ حلو و مرون، اس کے ہجوں میں دونوں چیزیں، یعنی کہ نرمی بھی ہے اور کھارا پن بھی ہے. لہ رثاء علی زوجتی خالدہ بنت سعید، یہ بندہ جو ہے اپنی بیوی کی مرثیہ کہتا ہے خالدہ بنت سعد کی. عرفت هذه القصیدہ الجوسا حوسا، اس کے قصیدے کو کیا کہتے ہیں؟ جوسا حوسا کہتے ہیں. یہ دیکھیے کل کتنے ہیں؟ 72 شعر ہیں یا 58 غزل ہیں، 14 ہجے اس بندے کے 14 ہجا ہے. قیل عنہ هو عفیف، یہ دیکھیے یہ والی بات کی میں بات کر رہا تھا. هو عفیف لم یعشق امراتا وهو مع ذلك اغزل الناس شعرا، کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ پاک دامن آدمی ہے اور کسی عورت سے اس نے عشق نہیں بھڑایا، آنکھ مچولی کبھی نہیں کھیلا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگوں میں سب سے غزل گو کے اعتبار سے سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ یہی بندہ ہے. تو یہ والی عبارت لکھ لیں ہم لوگ. قال اختل جریر یغرف من بحر، یہ کل پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ یہ الفرزدق ينحت من صخر والجریر یغرف من بحر. قال الجریر اختل، جریر نے اختل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ والی بات دیکھیے. والخبز كالنار الہندی ہندسا والقمح 50 اردن بدیناری، یہ بات جریر نے کہا. لیکن اسی طرح اختل نے بھی جریر کو کہا ہے بالکل اسی طرح کا. اختل نے بھی اس کو نہیں چھوڑا، اختل نے بھی اس کو کہا ہے کچھ اسی طرح کا. یہ عبارت جو ہے جریر نے کہا اختل کے بارے میں، قوم بنی تغلیب کے بارے میں اس نے کہا، یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. والخبز کالنار الہندی ہندسا. اس کے علاوہ ماتا کب ہے؟ 110 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے. 40 یوما بعد وفات فرزدق، کسی میں قول یہ ہے کہ فرزدق کے وفات کے 40 دن بعد مرا یہ، اور کسی میں ہے کہ 6 مہینے بعد، جو بھی ہو. 23 سنہ بعد الاختل، اختل کے 23 سال بعد اس کی انتقال ہوتی ہے. تو بہرحال فرزدق کے وفات کے چاہے 40 دن بعد مرا ہو، چاہے کتنے دن بعد مرا ہو، 6 مہینے کے بعد مرا ہو. اس نے مرثیہ بھی کہا تھا فرزدق کا.
ذرا بینہ و بین عباس بن یزید بن کندی بعد قال 80 شعرا، اس کے اور عباس بن یزید الکندی کے بعد جو محض مباحثہ ہوا اس میں اس کے 80 اشعار ہیں۔ ہوا اہجا شعراء العرب، یہ والی بات بار بار آ رہی ہے کہ شعراء عرب میں سب سے ہجو کہنے والا شاعر جو ہے سب سے بڑا وہ کون ہے؟ یہی ہے، جریر ہے۔ حجا اول غسان سلیطی، یہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے اس نے کس کی ہجو کی تھی؟ غسان سلیطی کی۔ اس کے بعد کیا؟ حجا 80 شاعرن، کتنے کی کیا ہے؟ 80 شاعر کی ہجو کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سب پر غالب آ گئی، اس کو کوئی جیت نہیں پایا، پھر 80 شعراء میں کوئی بھی اس سے جیت نہیں پایا، سب کو اس نے اٹھا پھینک دیا۔ اور اغانی کا کہنا ہے کہ نہیں 43 شاعر کی اس نے ہجو کی، اغانی کا کہنا ہے کہ 43 شاعر کی، لیکن کسی کا کہنا ہے کہ نہیں 80 کی ہجو کیا ہے، اور سب پر یہ غالب آیا ہے۔ دعت مہاجات مع عدی بن رقا، عدی بن رقا کے ساتھ بھی اس کی لڑائی لڑی ہے۔ لم توجد عنده خبث ولا سکر، یہ دیکھیے شاید حسن زیاد کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اشعار میں جو آپ خبث اور سکر نہیں پائیں گے، یعنی گندی الفاظ، گندے بھونڈے شبد نہیں استعمال کرتا جیسا کہ ہم اختر کے پاس پاتے ہیں۔ ولا جفاء ولا فخر، اور نہ فخر کے الفاظ استعمال کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگ فرزدق کے پاس پاتے ہیں۔ یہ بندہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک، اتنا زیادہ نہ فخریہ اور نہ بالکل بھونڈے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ المہاجات بغیث اختل فرزدق، اس کی ہجو کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ 3 آدمی کے ساتھ، بغیث کے ساتھ، اختل کے ساتھ، فرزدق کے ساتھ، یہ بات ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ قال جریر عن قوم اختل، جریر نے کہا قوم اختل کے بارے میں، والتغلبی اذا تنحنح للقرى الحق استه وتمثيل الامثال، یہ والا شعر ہم لوگ لکھ لیں کہ جریر نے کہا اختل کے بارے میں، والتغلب اذا تنحنح للقرى الحق استه وتمثيل الامثال ودامت المہاجات حتى توفي الاختل، اس کی لڑائی کب تک چلی ہے؟ جب تک کہ اختل کی وفات نہیں ہو گئی۔ وفرغ الجریر للفرزدق وكان بينهما النقائص المشهورة، جب اختل کی وفات ہو گئی تو اب جو ہے جریر کی لڑائی اختل سے رہی نہیں، اب یہ فارغ ہوئی کس کے لیے؟ فرزدق کے لیے، اب پھر ان دونوں کے درمیان جم کر کے ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ فرزدق نے جریر کے بارے میں کہتا وہ فإنك لاق بالمشاعر من منى فخارا فخبرنی بمن انت فاخر، فخبرنی مجھے بتلاؤ کہ تم کس چیز پر فخر کرو گے، تو جریر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ قال یحج الفرزدق، اور اس کے بعد وہ پھر فرزدق کی جو کرتا ہے لقد ولدت ام الفرزدق مقرفا، مات الفرزدق ومضى جریر لسبیلہ بعدہ ببضعۃ اشہر، فرزدق کی وفات ہوتی ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، فرزدق کی وفات کے بعد جریر بھی کیا ہے ببضعۃ اشہر، کچھ مہینوں کے بعد مر جاتا ہے۔ کیا بتایا لوگوں نے کہ 40 دن کے بعد چاہے 6 مہینے کے بعد، دونوں قول ہے۔ کان یمدح یزید بن معاویہ، یہ کس کی جو کرتا ہے تعریف کرتا ہے؟ یزید بن معاویہ کی، حجاج بن یوسف کی، عبد الملک بن مروان کی، حشام بن عبد الملک کی، لبید بن عبد الملک کی۔ تو عبد الملک بن مروان کے بارے میں جو اوپر آیا تھا کہ وہ نہیں سننا چاہتا تھا، وہ شروع کی بات ہے، بعد میں پھر اس نے سنا۔ اول جائزۃ نالہ من الخلیفہ، سب سے پہلا یہ جو انعام اس نے حاصل کیا وہ کس سے کیا؟ یزید بن معاویہ سے۔ اس کے بعد ہے مدح بنی امیہ ولا سیما حجاج، اس نے جو ہے بنی امیہ کی تعریف کیا، اور خاص طور پر کس کی کیا ہے؟ حجاج کی، اور کتنا کیا وہ دیکھیے کتنا کیا ہے؟ 20 سال تک، زحال 20 سنہ، 20 سال۔ دخل فی کنف الحجاج فحسن درجته عنده ومدحه، حجاج کے اس میں گیا دربار میں اور اس کا درجہ بہت اچھا ہو گیا، اس کی تعریف کیا۔ ولما دخل جریر علی عبد الملک استأذنہ، اور جب جریر عبد الملک کے پاس جاتا ہے استأذنہ تو اجازت طلب کرتا ہے۔ وقال له، تو عبد الملک کیا کہتا ہے اس سے؟ انما انت الحجاج، کہ تم میرے پاس کاہے کے لیے آئے ہو؟ تم تو حجاج کے شعر کہتے ہو بس۔ فما زال یتوسل الیہ، لیکن وہ بار بار ریکویسٹ کرتا رہا۔ ویتحمل الناس علیہ، تو پھر بعد میں اس کو اجازت مل گئی۔ وانشد قصیدتہ، پھر اس نے یہ بہت مشہور قصیدہ کہا جس کا مطلب تھا اتصحو ام فؤادک غیر صاحی، وقال فی قصیدۃ یمدح عبد الملک الستم خیر من رکب المطایا واندى العالمین بطون راحی۔ یہ شعر کو ہمیں ایسے ہی لکھ لینا ہے، ٹھیک؟ یعنی اس نے کس نے کہا؟ جریر نے کہا تھا، کس سے؟ عبد الملک بن مروان سے۔